تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا جو ذکر کیا اس کا بڑا دلچسپ پہلو اس کے بعد آ رہا ہے کہ اس شخص نے فوراً توبہ کر لی، اور اب وہ وہاں سے چلا، یعنی گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب چونکہ اس کے نامہ اعمال میں تو 100 قتل تھے، لہذا جو جہنم میں لے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اور جو اہل ایمان اور نیکوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ بھی آئے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اس نے توبہ کر لی۔ وہ معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوا کہ کون حقدار ہے، کون اس کی روح قبض کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا فاصلہ ناپ لو، اگر یہ منزل سے قریب تر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب نیک بن گیا ہے، تو پھر جو نیکی والے فرشتے ہیں وہ اس کی روح قبض کر لیں، اور اگر زیادہ فاصلہ اس نے طے نہیں کیا تو پھر برائی والے کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبھی اس نے فاصلہ کم طے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس فاصلے کو اسٹریچ کر دیا، اور اس طرح وہ فاصلہ جو تھا وہ بڑھ گیا اور دوسرا فاصلہ کم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور۔ وہ جو فرمایا نا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر، سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنتے ہو اور ایمان لاتے ہو۔ میں آپ پر کوئی زیادتی کروں تو میں آپ کو زخم لگاتا ہوں، آپ مجھے معاف کر بھی دیں گے تو دل یہی جائے گا کہ مجھے بھی کہیں سبق ملے، اس لیے کہ آپ کا دل دکھا ہے، آپ کو زخم آیا ہے، آپ کو نقصان پہنچا ہے۔ ویرائز میں کتنا بڑے سے بڑا گناہ کر لوں، یہاں تک کہ اللہ کا انکار کر دوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دوں، جس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اللہ کا کچھ بگاڑتا ہوں نہیں۔ لہذا میں سمپلی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کنفیس کر لوں اور معافی مانگ لوں تو اللہ تعالیٰ واقعتاً گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے لیے سورہ فرقان کے اندر الفاظ آئے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اٹس اونلی اللہ who can do that۔ میں اور آپ کبھی معاف کر ہی نہیں سکتے، یعنی غفور جو ہے یہ اللہ ہی کی صفت ہے، اسی کی شان ہے، میں اور آپ کبھی غفور نہیں ہو سکتے، اور شاید یہی معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا ہوگا کہ ہم کسی چھوٹے سے ایک محدود پیمانے میں وہ صفت کے مالک ہوتے ہیں، اصل میں ان دا ایبسولوٹ سینس وہ صفت اللہ ہی کی صفت ہوتی ہے۔ لیکن غفور کے بارے میں تو بہت کلیئر ہے نا یہ بات کہ اصل معاف کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ ہاں توبہ جو ہے وہ یہ ریئل ہونی چاہیے، توبہ کسی تسبیح کا نام نہیں ہے کہ آپ 1000 دانے کی تسبیح پر میری توبہ میری توبہ میری توبہ کریں، نو۔ توبہ کی 3 شرائط قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 توبہ اٹ سیلف، توبہ کے معنی ہے لوٹنا، تابہ یتوب توبن آبا یعوب اوبن کی معنی واپس آنا، یعنی جس کفر یا جس نافرمانی میں انسان چلا گیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی فرمان برداری کو چھوڑ کر، وہاں سے واپس اللہ کی طرف آئے، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، ریمورس ہو دل میں، پشیمانی ہو۔ نمبر 2 اگر کفر میں تھا تو ایمان لے آئے، اور اگر حالت ایمان میں برائی کی ہے تو اثر نو اپنے ایمان کو تازہ کر لے۔ اور نمبر 3 برائی کو چھوڑ کر بالفعل نیکی کے راستے پر چل پڑے، اس کے بعد پھر جذبات کی رو میں بہ کر برائی ہو جائے، غلطی ہو جائے، وہ تو وہی ہے کہ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، لیکن توبہ کرتے ہوئے یہ نیت نہ ہو کہ اچھا آج توبہ کروں گا کل پھر یہ میں کام کروں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یعنی ایمان کا ذکر پہلے آ گیا، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی ڈسکرپشن یوں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی لغفار، کہ یقیناً میں بڑا بخشنہار ہوں، لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب و آمن و عمل عملا صالحا ثم اہتدی،
مگر اس کے لیے جو ایمان لائے، توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور ہدایت کے راستے پر چل پڑے، اس کے لیے میں غفور الرحیم. تو اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا جو ہے یہ بھی اس کی رحمت کا ایک ظہور ہے. بہت سے ظہور ہیں اس کی رحمت کے، ان میں سے ایک بہت بڑا ظہور جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے، ہر میگنیچیوڈ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان خلوص کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جائے، پشیمانی کے ساتھ. اقبال کا وہ شعر جس پر اقبال کے استاد نے اسے کہا کہ اب تمہیں اصلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شعر بھی اسی موضوع پر تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. یعنی شرمندگی کی وجہ سے جو میرے پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نکلے تو رب العالمین نے اپنی شان کریمی سے ان کو موتی سمجھ کر چن لیا میرے ماتھے سے. حالانکہ میں نے کیے گناہ تھے لیکن گناہ پر شرمندہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ان گناہ کے، میرے پسینے کے ان قطروں کو موتیوں کی طرح چن لیا، یعنی میری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرما دی. یعنی یہ سچویشن جو ہے وہ جو بھی دین کے خادم ہیں ان پر آتی رہتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، جب بھی کوئی ساتھی جو ہے، کوئی دوست جو ہے وہ آئے آپ کے پاس اپنا کوئی پرابلم لے کر، شرمندگی اس میں ہو، آپ فیل کریں گے شرمندگی ہے، اس کو کوئی اشارہ بھی دینا اس چیز کا کہ آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اس کو گلے لگانا، اس کو ویلکم کرنا، یہ اس آیت کا تقاضا ہے کہ جب بھی وہ بندے میرے جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں آپ کے پاس آئیں، یعنی انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو، قل سلام علیکم، تو آپ انہیں ویلکم کیجئے، انہیں گلے لگائیے اور ری ایشور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، دیر نہ کرو. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور یوں ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ گناہ گاروں کا راستہ، مجرموں کا راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. مراد کیا ہے؟ اصل مجرم وہ ہے جو چور بھی ہے اور چتر بھی ہے، باغی بھی ہے، یعنی برائی بھی کرتا ہے اور باغی بھی ہے. اس کے مقابلے میں کوئی شخص وہ برائی کتنی بڑی کر بیٹھے لیکن اگر وہ باغی نہیں ہے، سبمٹ کرتا ہے، آ کر کنفیس کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کی. البتہ قرآن مجید نے اس پر دو پابندیاں لگائی ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہے، پڑھ کے آئے ہیں ہم سورہ نساء میں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنی اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ جو جذبات میں آ کر کوئی برائی کر بیٹھے پھر فوراً ہی توبہ کر لیں. اور یہ برائی وہ ہوتی ہے جو پلانڈ نہیں ہوتی. ایک ہے کہ کسی نے پلان کر کے کوئی برائی کی، اس پہ تو توبہ کی توفیق جلدی سے ملتی بھی نہیں. ہاں، یعنی جذبات کا ریلا آیا اور اس میں انسان سے کوئی بڑی سے بڑی حرکت سرزد ہو گئی، تو جو ہی جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں تو انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، پسینے چھوٹتے ہیں اس کے، کیوں ہو یہ میں کیا کر بیٹھا. اسی وقت توبہ کر لے ان شرائط کے ساتھ تو اس پر تو یعنی ری ایشور کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اس کی دوسری انتہا کیا فرمائی؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ یعملون السیئات، کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور اسی طرح کوئی توبہ نہیں ہے ان لوگوں کی جو حالت کفر کے اندر مر جائیں. یہ کیا ہو گئی؟ یہ دوسری انتہا ہو گئی. یعنی جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہے، اور حالت کفر میں جو مر جائے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یعنی ایمان شرط لازم ہے توبہ کی.
اور شرمندگی اور اپنی اصلاح. اگر گناہ کے فوراً بات کی جائے تو یوں سمجھیے کہ اس کے 100% چانسز ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ توبہ قبول ہوگی. اور اس کے مقابلے میں موت کے آثار ظاہر ہو جائے تو توبہ کی جائے تو قرآن مجید میں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ایسا کوئی توبہ نہیں ہے. ہاں اس کے ان بٹوین بین الخوف والرجاء انسان کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کے مطابق ڈر اور امید کے درمیان ہونی چاہیے. ہر وقت انسان ڈرتا بھی رہے کہ کہیں میں پکڑا ہی نہ جاؤں, پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ مجھے معاف کر دے گا. اس لیے کہ اگر صرف ڈارک سائیڈ ایمان انسان کے سامنے ہو تو انسان کو اور زیادہ جری کرتی ہے. جیسے وہ حدیث کا جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ جسے کہا گیا کہ تمہاری کوئی توبہ, اس نے کہا سینچری کو پوری کر لیتا ہوں. یعنی انسان کو اور زیادہ آمادہ کرتا ہے کہ چلو ستیہ ناش تو ہو ہی گیا ہے, سوا ستیہ ناش صحیح. لیکن اگر کوئی روشنی کی کرن جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہو تو پھر انسان زیادہ آمادہ ہوتا ہے کہ why not to repent, why not to give up, کیوں نہ میں ہمت کروں, شاید اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ امید بھی ساتھ ساتھ رہنی چاہیے, البتہ ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے اور کہیں مجھے ان تمام اعمال کی سزا نہ مل جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.